ایک جناب جو ہے بذریعہ واٹس ایپ سوال پوچھ رہے ہیں کہ کیا جس کا کوئی پیر نہیں اس کا پیر شیطان ہوتا ہے؟ کیا ایسی کوئی حدیث مبارکہ ہے اور اس کا مطلب کیا ہے اگر یہ ہے بھی تو؟ معزز و مکرم سامعین ناظرین اکرام، بہت ساری چیزیں عوام میں حدیث مبارکہ کے نام سے مشہور و معروف ہیں، مگر اگر اس کی ہم حقیقت کو پہنچتے ہیں تو وہ دراصل حدیث نہیں ہوتی بلکہ کسی ایک صوفی بزرگ کا قول ہوتا ہے۔ جیسے کہ سوال پوچھا گیا کہ جس کا کوئی پیر نہیں اس کا پیر شیطان ہوتا ہے، یہ کیا حدیث مبارکہ ہے؟ اور میں نے بھی بہت سارے جگہوں پر جو ہے نا دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ لا علمی میں اس کو حدیث مانتے ہیں، حالانکہ کسی بھی کتب احادیث میں یہ حدیث موجود نہیں ہے۔ حدیث کیسے موجود ہوگی؟ بلکہ یہ قول تو ایک ولی کامل، ایک صوفی باصفا، پیر کامل کا جو ہے نا یہ قول ہے، جن کو ساری دنیا سلطان العارفین کے نام سے جانتی ہے، حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ۔ آپ کا اسم شریف ہے، اور کوئی ایسا شخص راہ سلوک میں سفر کرنے والا یا راہ تصوف میں چلنے والا ایسا کوئی شخص نہیں ہے کہ جو آپ کے نام کو نہ جانتا ہو، اور یہ آپ کا فرمان کتب تصوف میں جگہ جگہ پر آپ کو ملے گا۔ جیسے کہ عوارف المعارف حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے اس میں بھی جو ہے نا یہ فرمان موجود ہے۔ اس کے علاوہ رسالہ قشیریہ تصوف کی مایہ ناز کتاب اور قدیم کتابوں میں جس کا شمار ہوتا ہے رسالہ قشیریہ، یہ اور عوارف المعارف بھی میرے پاس موجود ہے۔ اس میں بھی تو رسالہ قشیریہ میں صفحہ نمبر 716 میں یہ آپ کا قول موجود ہے۔ چنانچہ حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس کا کوئی استاد نہیں اس کا امام شیطان ہوتا ہے۔ اب یہ مشہور ہوا جس کا کوئی پیر نہیں اس کا پیر شیطان ہوتا ہے، یا دیگر جگہوں پر یہ بھی لفظ ممکن ہے کہ ہو سکے کہ جس کا کوئی پیر نہیں اس کا پیر شیطان ہوتا ہے، لیکن یہاں پر یہ ہے کہ جس کا کوئی استاد نہیں اس کا امام شیطان ہوتا ہے۔ استاد بمعنی مرشد بھی ہوتا ہے اور استاد بمعنی امام بھی ہوتا ہے کبھی بھی، تو اس لیے تو ہو سکتا ہے کہ دونوں بھی الفاظ موجود ہیں کسی اور کتاب میں، جس کا کوئی پیر نہیں اس کا پیر شیطان ہو، یہ بھی الفاظ جو ہے موجود ہو، لیکن یہاں پر تو یہ الفاظ ہیں۔ تو اب بات یہاں پر یہ سمجھ میں آ گئی کہ یہ حدیث مبارکہ نہیں ہے بلکہ صوفی باصفا سلطان العارفین حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ کا ایک قول ہے، تو یہ حدیث نہیں ہے، اس کو حدیث کہنا یہ گمراہی اور جہالت ہوگی۔ اب ہم چلتے ہیں کہ یہ آپ نے ایسا کیوں کہا اور اس کا مفہوم کیا ہے اور ہم اس کو کس طریقے سے سمجھیں۔ تو یاد رکھیں، انسان کے لیے، ایک عام انسان کے لیے کسی پیر کامل عالم باعمل کی صحبت ہونا ضروری ہے۔ یاد رکھیں، شیطان اس کا جو شکنجہ ہوتا ہے اس سے بڑے بڑے اور اچھے اچھے لوگ بھی بچ نہیں پائے، یہاں تک کہ شیطان سے بڑے بڑے غوث و قطب بھی جو ہے بچ نہیں پائے، ان کے اوپر بھی اس نے حملہ کیا اور ان کو بھی اس منصب سے جو ہے نا ہٹا دیا۔ تو اس لیے شیطان کے شکنجے اور اس کی سرکشی سے اور اس کے شر سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ ہمیں پناہ مانگتے رہنا چاہیے۔ تو شیطان کا جو شر ہے جب بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے صوفیاء پر بھی جب چل سکتا ہے تو پھر ایک عام انسان تو اس کے شر سے اور اس کے شکنجے سے کبھی بھی نہیں بچ سکتا۔ تو اس لیے جو انسان کسی بھی پیر کامل سے بیعت نہیں رہتا یا کسی بھی عالم باعمل کی صحبت اختیار نہیں کرتا یا کسی بھی رہبر کی وہ رہبری میں جو ہے نا نہیں رہتا، تو شیطان جو ہے نا اس کو آسانی سے بہکا دیتا ہے۔ شیطان کے لیے ایک آسان سا طریقہ ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ کسی کی رہبری ہی میں نہیں ہے تو اس کو پھنسانا اور اس کو جو ہے نا گمراہی پر ڈالنا یہ کوئی بڑا کام نہیں بلکہ آسان کام بن جاتا ہے۔ تو اس لیے شیطان اس شخص کو آسانی سے جو ہے نا شکنجے میں لے لیتا ہے اور شیطان اس شخص کو آسانی سے جو ہے نا گمراہی پر ڈال دیتا ہے۔ جو انسان کسی بھی عالم باعمل کی صحبت اختیار نہیں کرتا یا کسی مفتی کی صحبت میں نہیں بیٹھتا یا کسی پیر کامل سے جو ہے نا وہ وابستہ نہیں ہوتا، تو ایسے انسان کو شیطان آسانی سے جو ہے نا گمراہ کر دیتا ہے۔ اب اس کے علاوہ جو انسان کسی پیر کامل سے بیعت ہوتا ہے یا عالم باعمل کی صحبت میں رہتا ہے اور ہر حلال اور حرام کی چیز جو ہے نا اس سے دریافت کرتا ہے، کوئی بھی کام کرنے سے پہلے جائز اور ناجائز کی صورتیں اس سے پوچھ لیتا ہے اور کسی بھی عمل میں اس کا جو ہے نا ریفرنس لیتا ہے اور اس سے جو ہے نا پوچھتا ہے، جواب لیتا ہے، تو ایسا شخص جو ہے شیطان کے شکنجے میں جو ہے جلدی نہیں آتا، کیونکہ وہ اپنا ہر کام قرآن اور حدیث کے مطابق کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن جو انسان بالکل آزاد ہو،
کھلا ہو, اس کے اوپر کسی کا سایہ نہ ہو, نہ کسی کی رہبری ہو, نہ کسی پیر کامل سے وہ بیعت ہو, تو وہ انسان جو ہے آسانی سے شیطان کے شکنجے میں آ جاتا ہے. امید ہے کہ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے جو فرمایا اس کا مفہوم یہی ہو کہ جس کا کوئی پیر نہیں اس کا پیر شیطان ہوتا ہے. یعنی جو اپنے اوپر اپنے سر پر کسی کی بھی رہبری نہیں رکھتا تو اس کا رہبر جو ہے شیطان بن جاتا ہے. اب شیطان اسے بتاتا ہے, ہر حلال چیز کو وہ جو ہے نا حرام جاننے لگاتا ہے, اور ہر حرام چیز کو وہ جو ہے نا اس کے اوپر حلال بتا دیتا ہے, اور انسان جو ہے بہکاوے میں آ کر اسی کی باتوں پر جو ہے نا عمل کرنا شروع کر دیتا ہے. تو اس لیے ضرور بضرور فی زمانہ تو اپنے آپ کو کسی کی رہبری میں رکھیں, اپنے آپ کو جو ہے نا کسی پیر کامل سے وابستہ رکھیں, اپنے آپ کو کسی عالم بعمل کی صحبت میں جو ہے نا ضرور رکھا کریں, اس لیے کہ صحبت صالح ترا صالح کنت اور صحبت طالح ترا طالح کنت. اچھی صحبت انسان کو اچھا بناتی ہے اور بری صحبت انسان کو برا بناتی ہے. آپ اچھوں کی صحبت اختیار کریں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی دنیا بھی اچھوں کے ساتھ گزرے گی, اور آخرت میں بھی جو ہے نا آپ اچھوں کے ساتھ آپ کا حشر و نشر ہوگا. امید ہے کہ آپ کو جواب سمجھ میں آ گیا ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ کہنے سننے سے زیادہ عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مزید ایسے ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ویڈیو کو ابھی لائک اور ہمارے یوٹیوب چینل سید ساجد پاشا قادری کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ